2400 آیات مبارکہ وارد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 210 احادیث متواترہ اور تورات اور انجیل کی روایت اور اجماع امت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کروں گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام سے یہ میثاق لیا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین آقا کی ختم نبوت کی بشارت دیا کرتے تھے، اور تمام علماء یہود اور نصارہ کہ جو دین اسلام میں داخل ہوتے تو وہ بھی اس امر کا اعتراف کرتے کہ ہم نے تورات اور انجیل میں جن صفات کو پڑھا ان تمام صفات کے ساتھ ہم نے آقا مدنی کو متصف پایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کی نبوت ایک حسی دلیل تھی، جسے علماء یہود اور نصارہ دیکھ کر آپ کی نبوت اور ختم نبوت پر شاہد ہے۔ جناب ذی وقار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت احادیث متواترہ سے ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء میں میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل تیار کیا ہو، اس کی خوبصورتی کے تمام اطراف کو لوگ دیکھتے ہوں، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، تمام اطراف سے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب اس خلا کو دیکھتے ہیں تو تعجب سے کہتے ہیں کہ کاش اس خلا کو بھی پر کر دیا جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال بھی اس ایک اینٹ کی طرح ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اب سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا، اب آقا کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح مشکات شریف میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں، یعنی کفر کو مٹانے والا، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیں گے۔ میں حاشر بھی ہوں، یعنی لوگوں کا حشر میرے قدم پر ہوگا۔ میں عاقب بھی ہوں، یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، انا العاقب الذی لیس بعد النبی، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمایا، سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی دجال، کذاب، مرتد تو ہو سکتا ہے، لیکن سچے انبیاء خلق کا سلسلہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا۔ محترم سامعین، میرے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا۔ میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، اس تاج کو نہ کوئی اتار سکتا ہے، نہ اس تاج کی طرف اٹھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے، نہ اس تاج کو اتارنے کے لیے کوئی ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ اگر اس تاج کو اتارنے کے لیے مسلمہ کذاب آئے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں موجود ہوں گے۔ اس تاج کو اتارنے کے لیے سجاح نامیہ عورت آئے گی تو صحابہ میدان میں بدیہی کارروائیوں کے لیے کود جائیں گے۔ اگر ملعون، دجال، کذاب مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا تو بھی قیامت تک ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا۔ یوسف کذاب آئے گا تو بھی تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گا۔ کنور شاعر آئے گا تو بھی اپنے قبر کو دسے گا۔ جو میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف بھونکے گا اس کی زبان کھینچ کر نکال دی جائے گی، اس کے دانت توڑ دی جائیں گے۔ بالآخر میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج مسکراتا رہے گا، چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ میں اپنا بیان اس شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔